آپ اگر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جو 23 سالہ ہے، یہ 23 سالہ زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری ہے، بڑی مصیبتوں میں گزری ہے، لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تکلیفوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر کے طور پر منتخب فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل بنایا تھا اور بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو جس کا مقام جتنا عظیم ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی ہوتی ہے، چونکہ نبوت کے فرائض انجام دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی مشکلوں سے اور صعوبتوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن اگر آپ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، ان کو اتنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی تکلیفوں کا سامنا ہمارے اور آپ کے نبی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اور پھر آپ کو مقام بھی اللہ نے اتنا عظیم دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، کہیں رحمت للعالمین فرمایا، تو بے شمار خطابات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ اگر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا صفا کی پہاڑی سے، تو اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے جان کے دشمن بن گئے، اور اس قدر مخالف ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ آقا کائنات صفا پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے۔ فقط اس کے 22 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا کے پہاڑی کے قریب میدان عرفات میں دین کی تکمیل کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخ ساز خطبہ آپ نے بیان دیا، صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری بیان تھا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، جس میں تقریباً کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھا تھے، وہ خطبہ اس کو پڑھ کر کے اور اس کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ خطبہ دیا تو آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے حاضرین، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ یہ خطبہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے وسیلے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا تو ہم نے سوچا کہ یہ پیغام ہم آپ تک پہنچا دیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں میسیج اور پیغام کیا انہوں نے دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں تاریخ کی گردش آپ کو اور کراؤں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، فتح مکہ سے آپ فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں بے شمار صحابہ کرام حج کے فرائض انجام دینے کے لیے مکہ کی سرزمین پر تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔
اسی سن 9 ہجری میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعلانات بھی کروائے. اعلانات یہ تھے اب سے کوئی غیر مسلم مکے میں نہیں آئے گا, کعبے کا طواف نہیں کرے گا, کوئی ننگا ہو کر کے کعبے کا طواف نہیں کرے گا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے ان ساری چیزوں پر پابندی لگائی, اور بھی دیگر آپ نے قوانین نافذ فرمائے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے سن 9 ہجری میں یہ بات عرب کے مختلف علاقوں میں گردش کرتی رہی کہ سن 10 ہجری میں خود آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں. اور پورا سال یہ اعلان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے وہ سب مدینہ تشریف لے کر کے آ جائیں. کو پتا چلا, صحابہ کرام کو پتا چلا, تقریباً 1,24,000 کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام مدینے کی سرزمین پر جمع ہو گئے کہ وہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے فرائض کو انجام دے سکے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا اتنا بڑا اجتماع, آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کا اتنا بڑا اجتماع نہیں تھا جتنا کہ سن 10 ہجری میں مدینے کی سرزمین پہ ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں حالات تو یہ تھے, ہم جب اپنی نگاہوں کو اٹھاتے تو ہمیں صرف سروں کا سیلاب نظر آتا تھا, کثیر تعداد میں لوگ نظر آتے تھے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج پہ جانے کا ارادہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, نماز ظہر ادا کی, اور نماز ظہر کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بٹھایا, حج کے مسائل بتائے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ بتائیے, آپ ذرا تصور میں جائیے وہ منظر کتنا خوبصورت رہا ہوگا, وہ منظر کتنا حسین رہا ہوگا کہ جب کعبے کا کعبہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکہ کے لیے نکل رہے ہوں گے, اور تنے تنہا نہیں, 100-200 صحابہ کے ساتھ نہیں, 1000-2000 صحابہ کے ساتھ نہیں, بلکہ کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ. اللہ اکبر. جب میرے آقا مدینے سے نکلے ہوئے کتنا پیارا رہا ہوگا, اور سب کی زبان پر ایک ہی صدا جاری تھی, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک. گویا کہ یہ صدا اس بات کی اعلان کر رہی تھی اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دے رہی تھی کہ وہ محمد رسول اللہ جنہوں نے آج سے 22 سال قبل نبوت کا اعلان فرمایا تھا, یہ ان کی 22 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کا مجمع یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدینے سے نکلتے ہیں. مدینے والوں کی جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے, اور جب آپ میقات تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو جب حرم میں داخل ہونا ہوتا ہے تو آپ کو پھر احرام باندھنا پڑتا ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے آپ نے احرام ذیبتن فرمایا, اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر کے لبیک کہتے ہوئے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام روا دوا ہو گئے. ابھی سفر روا دوا ہے, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے, کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میرے آقا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اور وقت کا عظیم بادشاہ, کائنات کا عظیم بادشاہ, تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں 1,00,000 سے کثیر تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے, لیکن اگر ہم کو نبی کو تلاش کرنا ہوتا ہم پریشان نہیں ہوتے, ہم اپنے چہرے کو اٹھاتے, جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا وہ مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتے تھے. یعنی 1,00,000 سے کثیر تعداد میں صحابہ کی موجودگی میں وہاں پر صحابہ کو آقا کائنات کو تلاش کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ چاند سے بھی زیادہ حسین میرے مصطفیٰ تھے. صحابہ کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی دقت نہیں. اللہ اکبر. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے. یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اب آخری خطبہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. نکلتے نکلتے وادی روحا پر پہنچے. یہاں پر یہ وہ مقام ہے جہاں پر تقریباً 70 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. اب قافلہ آگے رواں دواں ہے, یہاں تک کہ مکے کی جو گلیاں ہیں وہ نظر آنے لگی, مکے کی عمارتیں نظر آنے لگی. اور جیسے ہی جیسے میرے آقا اپنے قافلوں کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر پہنچنے لگے, اللہ اکبر, یہ وہی مکے والے تھے جنہوں نے 10 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو
ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن انقلاب آ گیا تھا، زمانہ تبدیل ہو چکا تھا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا لوہا ہر کسی نے ماننا تھا اور ماننا پڑے گا، اور قیامت تک ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ ہے قیامت تک، اور میدان محشر میں پھر ان کی جو شان و شوکت ہے وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے سرزمین پر پہنچتے ہیں، حالات کیا ہے؟ مکے والوں نے تو 10 سال پہلے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جب میں نے تاریخ پڑھا یہ وہی مکے والے تھے جو آگے بڑھ کر کے میرے آقا کا استقبال کر رہے تھے۔ ہاشمی خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دوڑے دوڑے بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہی تھی اور آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا میری آنکھیں اشک رواں ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ ایسی محبت بچے میرے آقا سے کر رہے تھے، بچیاں کر رہی تھی۔ میرے آقا جس اونٹنی پر سوار تھے، قصوہ نامی اونٹنی پر، چھوٹے چھوٹے بچے جا کر کے اونٹنی کے پیر کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی اونٹنی میں بٹھاتے ہیں، کسی کو آگے بٹھاتے ہیں، کسی کو پیچھے بٹھاتے ہیں، اور میرے آقا رواں دواں ہیں۔ اور جب حرم شریف میں داخل ہوئے اور کعبے پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نظر پڑی، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا، دعا کی، اے پروردگار عالم تو کعبے کو اور زیادہ شرف عطا فرما، کعبے کو اور زیادہ عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 1,40,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھا، میں نے دل ہی دل میں کہا آج کعبہ بھی اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوگا کہ کعبے کا کعبہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جب میرے آقا نے کعبے کا طواف فرما لیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب گئے اور آیت مقدسہ کے اس ٹکڑے کو پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق فرمایا۔ باتیں بڑی تفصیل سے ہے، یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے ارکان سے فارغ ہو گئے، 7ویں ذی الحجہ کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مختصر خطبہ اپنے صحابہ کے درمیان فرمایا۔ اب اس مختصر خطبے میں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے میں صرف ایک نشانی بیان کروں گا، چونکہ مجھے میدان عرفات کا خطبہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں پیش کرنا ہے۔ صرف ایک نشانی میں آپ کو بیان کروں۔ 7ویں ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اذان کی صدائیں سنیں گے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کو صحابہ کے درمیان بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ وہ نشانی آج ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اذان کی صدائیں سنتے ہیں لیکن ان کے سروں میں جوئیں تک نہیں رہیں تھی، ہلتے تک نہیں ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بس صرف چند لوگ ہیں جو آ کر کے نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے علاوہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، جمعہ کا دن تھا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہی طویل خطبہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس آخری خطبے میں میرے آقا نے کیا پیغام دیا تھا، میسج کیا تھا، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ 23 سالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی جو زندگی تھی، اس کا نچوڑ میرے آقا نے میدان عرفات میں پیش فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے صحابہ سے خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔
اس سے پہلے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، شاید میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، اب اس طریقے سے دوبارہ ہم اور آپ یہاں پر جمع نہیں ہو پائیں گے۔ گویا کہ میرے آقا کو پتا تھا کہ اب میں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں۔ چند صحابہ نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، میرے آقا فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا ہے لوگوں، میرا رب فرماتا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں جو تقسیم کیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی لتعارفوا، تاکہ تمہاری ایک پہچان بن جائے۔ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی منصب والے کو کسی بنا منصب والے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ میں یہ پیغام دیتا ہوں، اسلام یہی پیغام دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کے نزدیک وہ انسان بڑا نہیں ہے جو کسی منصب پر فائز کیا جاتا ہے، یا جو خوبصورت ہے، یا جو گورا ہے، یا جو مال و دولت والا ہے، بلکہ میرے رب کے نزدیک وہ انسان سب سے عظیم اور کامیاب ہے اور سب سے بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، رب کے نزدیک اس کا مقام سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ آخری خطبے میں میرے آقا نے بتایا تھا میدان عرفات میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام دیا کہ زمانہ جاہلیت کی میں سارے رسم و رواج کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتا ہوں۔ آج کے بعد سے کوئی جاہلانہ رسم و رواج پیدا نہ کرے، ورنہ وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میرے امتیوں، مولا کی بارگاہ میں جب جانا تو دنیا کی محبت لے کر کے نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر کے جانا۔ اگر تم دنیا کی محبت لے کر کے جاؤ گے تو پھر میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اور پھر فرمایا باپ دادا کے نام پر فخر مت کرنا۔ آج ہر علاقے میں یہ بات ہے، میرے ابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے چاچا ایسے تھے، ہمارا خاندان بہت پرانا خاندان ہے، ہمارے گھروں میں کئی بادشاہ آ کر کے چلے گئے۔ یہ اسلام تمہیں درس نہیں دیتا ہے۔ کوئی اپنے باپ دادا کے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، ہر انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ اگر باپ دادا کے عمل کی بنیاد پر جنت میں کوئی جاتا تو پھر ابو جہل کے پاس تو بہت کچھ تھا، ابو لہب تو یہ کہتا کہ میرے بھتیجے کا نام محمد الرسول اللہ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے میدان عرفات میں آخری خطبے میں یہ فرمایا باپ دادا کے نام پر فخر مت کرنا، بلکہ تم اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے، تمہارے آبا و اجداد اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ یہ میسج، یہ پیغام صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں سینہ تان کر کے چلنے والے، کیا بات ہے بھائی؟ بولے میرے ابا ایسے تھے، ہماری دادا کی کہانی معلوم ہے، حویلی تھی ہماری دادا کی، رہی ہوگی حویلی آپ کے دادا کی، آپ کے آبا و اجداد کی، لیکن دنیا میں کسی کا اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کوئی پراپرٹی جمع کر کے رکھے، مال و زر جمع کر کے رکھے، دولت جمع کر کے رکھے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ننگے آئے تھے، کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے، ننگے جانا ہے، کچھ لے کر کے نہیں جا سکتے ہو، خالی خزانہ کچھ بھی نہیں، بس عمل کا خزانہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تم پر ایک دوسرے کا خون حرام ہے، قتل و غارت گیری، کوئی کسی کا قتل کرے یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کتنا عظیم میسج میرے آقا نے دیا۔
آج اگر آپ کے پاس کوئی امانت کے طور پر کوئی کچھ رکھ دے تو اس میں خیانت بالکل نہیں کرنا. اور پھر فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, جس طرح تم اپنے سگے بھائی کا خیال کرتے ہو, اگر واقعی تم مسلمان ہو تو بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کا بھی تم کو خیال کرنا پڑے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ کمزوروں کا خیال کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان خاندانی اعتبار سے کمزور ہے یا اس کی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے, بیچارہ غریب ہے, تو جانوروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو. اسلام تمہیں یہ درس نہیں دیتا ہے. اور پھر فرمایا سود مت کھانا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے, مال و زر دیا ہے, لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو شدید ضرورت پڑ جاتی پیسوں کی تو پھر بس وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. سامنے والا قرض ہسانہ نہیں دیتا بلکہ 100 روپے پر 5 روپے کا اضافہ, کچھ لوگ 100 روپے میں 10 روپے کا اضافہ کر کے یہ سود کی رقم حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو تم جو سود کی رقم کھاتے ہو, اس سود کی رقم کے ذریعے سے اللہ نہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا, نہ تمہارے حج کو قبول فرمائے گا, نہ اللہ تمہاری زکاتوں کو قبول فرمائے گا, بلکہ یہی مال و زر قبر کی وادی میں سانپ اور بچھو کی شکل میں تم کو ڈنک مارتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر واقعی کوئی محتاج ہے, اللہ نے تم کو دیا ہے تو قرض حسنہ دو. بزرگان دین فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے, میرا رب فرماتا ہے کہ میں گویا کہ اپنے بندے سے قرض حسنہ لیتا ہوں, وہ اگر 1 دیتا ہے میں 100 برکتیں اپنے اس بندے کو عطا کر دیا کرتا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو تمہارے قرض کی ضرورت تھوڑی ہے, تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کو اگر ضرورت ہے تم اس کو قرض دے رہے ہو, حقیقت میں اسے نہیں دے رہے, تم رب کو قرض دے رہے ہو. اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 100 گنا زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ سے فائدہ حاصل کرو نا. غریب کا خون چوس کر کے اپنے مال و زر کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے کون سا منہ لے کر کے مولا کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا سب کا حق اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیا ہے, لہذا وارثوں کو اس کے حقوق دیا کرو. یہ آخری خطبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کے مال کی وراثت والے مال میں جب اس کی حصے داری کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں, عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسلام نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگا دی. جس کے جو حقوق متعین ہیں وہ حقوق دینا پڑے گا, ورنہ اس سے معاف کرواؤ. تم اگر یہ سوچو گے یہ لڑکی ہے, عورت ہے, اسے کچھ نہ دیا جائے تو پھر کل بروز محشر مولا کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے قرضہ لو اس کا قرضہ ضرور ادا کر دینا. یہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ, اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج. اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ہی نہیں فرمایا. جب مکہ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ, جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے اس میں میرے آقا نے صرف ایک ہی بار حج فرمایا سن 10 ہجری میں. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا قرضہ لے کر کے فوراً قرضے کو ادا کر دینا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو, آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا نا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وصیت پوچھی جاتی ہے, تو کوئی نماز روزہ دیگر چیزوں کے بارے میں نہیں, لیکن اتنا ضرور پوچھا جاتا ہے کسی کا لیے ہو تو بول دو ہم تمہاری جانب سے ادا کر دیں گے. تو یہ حقوق اللہ ہے اور ایک ہے حقوق العباد. بندوں کے حقوق اگر تم کھا لو گے یا کسی بندے کا حق مار دو گے, تم ہزاروں رکعتیں نماز پڑھو, ہزاروں مرتبہ حج کرو, اللہ یہ حقوق معاف نہیں فرمائے گا. اللہ حقوق اللہ معاف فرماتا ہے, حقوق العباد اللہ اسی وقت معاف فرمائے گا جب بندہ معاف کرے گا, تب جا کر کے اللہ معاف فرماتا ہے. تم نے اگر کسی کو تماچا مارا اور پوری رات بیٹھ کر کے تم نے تسبیح پڑھی اور سوچے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ کیسے معاف فرمائے گا؟ قانون قدرت یہی ہے, وہ تماچے والا تمہیں معاف مارنے جس کو تم نے تماچا مارا ہے وہ معاف کرے گا جبھی اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. اگر تم نے کسی کا حق کھا لیا, کسی کا مال کھا لیا,
اور سوچ رہے ہو کہ میں جا کر کے ہر سال عمرہ کرنے جاؤں, ہر سال حج کرنے جاؤں, غریبوں کو لا کر کے کھانا کھلاؤں, اللہ سب کچھ تمہارے منہ پر مار دے گا. پہلے اس کا حق ادا کرو جس کا تم نے کھایا ہے, اس کے بعد جا کر کے اللہ کی عبادت کرو. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ جو آخری خطبہ ہے, یہ تو ہر ایک جملے پر 2 گھنٹے کا بیان یہاں پر ہو جائے, لیکن مجھے اختصار کے ساتھ وقت کافی کم ہے. آج بہت ساری ہماری بہنیں جب اپنے سسرال جاتی ہے, ان کے ساتھ الگ رویے سے پیش آیا جاتا ہے. اپنی بیٹی کے ساتھ صحیح طریقے سے, وہیں پر بہو ہے تو اس کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آیا جاتا ہے. کیا کل تمہاری بیٹی کسی کی بہو نہیں بنے گی؟ کیا ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ ہی رکھو گے؟ اگر تم نے دوسروں کی بیٹی کی عزت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا, وہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کریں گے. عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. اگر کسی کی بیٹی آ کر کے تمہارے گھر میں بیوی بن کر کے رہ رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری خادمہ ہے, بلکہ نہیں, وہ برابر کے تمہارے ساتھ شریک ہے. اس کو اپنا خادمہ نہ سمجھنا, بلکہ اسے وہی کام بتانا جو وہ کام کرنے کے لائق ہو. زبردستی کے بوجھ نہ ڈالنا اس کے سر پر, زبردستی اسے نیند سے اٹھانا نہیں, زبردستی اسے پریشان نہ کرنا. یہ بھی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عطا فرمایا تھا. اور آخری خطبے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تمہیں کوئی پریشانی ہو, دین سمجھ میں نہ آئے, تو 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی عظیم کتاب اور میری سنت. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا, تم دنیا میں بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہوگے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ فرمایا صحابہ کرام سے, 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا. آج کتنے لوگ ہیں جو اس وصیت پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اور پھر سب سے اخیر میں میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابیوں, تم سے اگر بروز محشر سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دو گے کہ اللہ کے رسول نے تم تک کیا پیغام پہنچا ہے, کیا نہیں پہنچا ہے؟ سوچئے آپ. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فکر آخرت کے حوالے سے کس قدر متفکر رہا کرتے تھے, میدان عرفات میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے پوچھا جائے, اللہ اپنی بارگاہ میں پوچھے تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا, آپ نے رسالت کا حق ادا فرما دیا, اور جتنی بھی اچھائیاں تھی ساری اچھائیاں آپ نے ہم تک پہنچا دی. اللہ اکبر. یہ سن کر کے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے میں اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا, اے خدا گواہ رہنا, اے خدا گواہ رہنا, اے خدا گواہ رہنا, میں نے تیرا وہ پیغام جو تو نے مجھے سپرد کیا تھا, میں نے سب کچھ آج لوگوں کے حوالے کر دی ہے. اور پھر آیت کریمہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تم پر دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے, دین کو مکمل کر دیا ہے, اور نعمتیں دے کر کے ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, چند صحابہ رونے لگے. اس میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رونے لگے. دیگر صحابہ خوشیاں منا رہے تھے, دین کمپلیٹ ہو گیا, دین کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر چند بڑے صحابہ جب رونے لگے, ان سے پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, میرے آقا نے آیت کی تلاوت فرمائی, دین کمپلیٹ ہو گیا, پتہ یہ چلا اللہ کے رسول جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا. اب ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں کے بعد ہمارے آقا ہمارے درمیان موجود نہ رہے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میرا آپ سے یہی پیغام ہے اور یہی گزارش ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا, یہ میرا جو پیغام ہے, جو میں نے تم کو بتایا, تم اس تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے. اب میں نے آپ کو بتایا, اب آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. آج جمعہ کے بیان میں آپ نے جو کچھ سنا, حجۃ الوداع کا آخری خطبہ, آپ سے جو ہو سکے یہ پیغام آگے تک پہنچاتے رہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرتے رہیں.